غریب بیوہ عورت اپنے گھر کا لاکھوں کا بجلی کا ناجائز بل کم کروانے کے لیے محکمے کے اعلیٰ افسر کے دفتر گئی۔ اس بدنیت اور ظالم افسر نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس کے سامنے ایک انتہائی غلیظ شرط رکھ دی۔ عورت نے خوفزدہ ہو کر اپنے دفاع کے لیے اپنے تھیلے سے ایک پرانی دستاویز نکالی جو اس کے مرحوم شوہر کی تھی۔ جیسے ہی اس ظالم افسر کی نظر اس دستاویز پر پڑی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ اس بیوہ کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا، کیونکہ اس دستاویز کے مطابق میں گہری نیند سو رہی تھی کہ جب اچانک مجھے گرمی کی شدت نے جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نظر چھت پر گئی تو پنکھا رکا ہوا تھا۔ گرمیوں کی یہ شدید دوپہر مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور صحن میں آ کر بیٹھ گئی تھی، مگر یہاں اور شدید گرمی ہو رہی تھی کیونکہ پورے صحن میں دھوپ کا بسیرا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے بولا تھا کہ تم میرے صحن میں ہری چادر باندھ دو، گرمی شروع ہو گئی ہے، میں صحن میں لیٹ جایا کروں گی۔ مگر حقیقت ہے کہ جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہ ہو، اس عورت کی اوقات پیکے میں صفر ہوتی ہے۔ کچھ دیر تک میں اسی دھوپ میں جلتی رہی اور پھر واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ کے پنکھے سے خود کو ہوا دینے لگی۔ میری عدت کا 3واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت جلد مجھے اس گھر سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ حالات بہت پیچیدہ ہو رہے تھے۔ گھر میں راشن ختم ہونے والا تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے جو پیسے جمع کیے تھے وہ بھی اختتام پر تھے اور خاندان میں سے کسی کو بھی میرا احساس نہیں تھا۔ میں کسی سے کیوں شکوہ کرتی؟ تکلیف مجھ پر آئی تھی، کسی اور پر نہیں۔ ابھی میں اپنے خیالات میں ہی گم تھی کہ جب گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی۔ پہلے تو میں حیران ہوئی اس وقت کون آ گیا، کیونکہ عموماً سب کو ہی معلوم تھا کہ میں عدت میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو لوگ آنے سے اجتناب کر رہے تھے۔ شاید میری بہن یا بھابھی آئی تھی۔ میں یہی سوچ کر قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے مردانہ آواز آئی تھی، باجی ہم بجلی کے محکمے سے آئے ہیں، دروازہ کھولیں، بات کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، بھائی میں عدت میں ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس طرح دروازہ نہیں کھول سکتی۔ آپ کو جو بات کرنی ہے آپ دوسرے سمت سے کریں۔ میرا لہجہ دھیما ہی تھا، جب سے شوہر گئے تھے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ آدمی بولا، باجی ہم آپ کی بجلی کاٹ رہے ہیں، 3 مہینے ہو چکے ہیں آپ نے بل ادا نہیں کیا۔ میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن محکمے کے افسران نہیں سمجھتے۔ میں فوراً بولی، بھائی اللہ کے لیے بجلی مت کاٹو، پہلے ہی بہت گرمی ہے اور میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تم بل دے دو، جو آیا ہے میں کوشش کروں گی اسے بھر دوں گی، مگر بجلی مت کاٹو، مجھ پر رحم کرو۔ وہ بولا، باجی میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہماری بھی نوکری کا سوال ہے، ہم مجبور ہیں، بل آپ کو پہنچا دیا گیا ہے، اگر آپ تک نہیں پہنچا تو آپ کو بجلی گھر جا کر نکلوانا پڑے گا۔ فی الحال میں لائٹ کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مجھے بجلی کی تار کاٹنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا، اب چیخنا چلانا بالکل بیکار تھا، جو انسان کی ڈیوٹی ہے وہ اسے نبھانی پڑتی ہے، مجھے آگے جا کر ہی بات کرنی ہوگی۔ وہ لوگ چلے گئے تھے جبکہ میں وہیں پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ اب یہ ایک نئی مصیبت میرے سر پر آئی تھی۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، بل بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں کم از کم اس بات سے آگاہ ہوتی کہ میرا کتنا بل آیا ہے۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے اور اپنے بھائی کو فون کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن دوسری سم سے فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ اب مجھ سے بیزار آ رہا ہے، اس لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہے، لیکن میں اس کو کیسے بتاتی کہ خدا کے لیے ابھی میرے دکھ کو دکھ سمجھو، مجھے نظر انداز نہیں کرو۔ کئی دفعہ فون کرنے کے بعد بھی انہوں نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ تھک ہار کر میں ایک طرف ہی بیٹھ گئی۔ کیا مجھے گھر سے نکل جانا چاہیے؟ لیکن عدت کے دنوں میں یہی بات سوچ سوچ کر میرا دل پریشان ہونے لگا۔ میں نے پڑھا تھا کہ عورت مجبوری کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے جب مرد ہو ہی نہیں، مگر عدت کے وقت 4 دیواری میں قید رہنا پڑتا ہے۔ میں کیسے جاؤں؟ میرے شوہر نے 10 سال میرے ساتھ گزارے تھے اور ان 10 سالوں میں انہوں نے مجھے بالکل تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ بہت محبت سے رکھا تھا۔ یہ ان کا آخری قرض تھا، 4 مہینے 10 دن۔ میں کیسے جا سکتی تھی؟ بار بار میرے دماغ میں یہی بات آ رہی تھی۔ میں نے خود کو ڈپٹ دیا، میں گرمی میں گزارا کر لوں گی لیکن عدت کے درمیان نہیں جاؤں گی، کسی بھی طرح بس بجلی گھر سے بل منگوا لوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔
لیکن میں بہت مجبور تھی، نہ میں گھر سے نکل سکتی تھی نہ کچھ کر پا رہی تھی۔ تقریباً رات 10 بجے میرا موبائل فون بجا۔ فون اٹھا کر دیکھا، سامنے میرے بھائی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی اور ایک ہی سانس میں اسے تمام پریشانی بتا دی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ فون نہ کاٹ دے۔ میری بات سن کر بولا، اچھا میں تمہیں بجلی گھر سے بل منگوا دیتا ہوں، پھر جو تمہارا فیصلہ ہوگا کر لینا، اور ابھی کوئی سہولت چاہیے تو بتاؤ۔ میں فوراً بولی، نہیں بس تم کل مجھے بجلی گھر سے بل لا دو تاکہ میں ذہن بنا لوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اسے ہاں بول کر فوراً رکھ دیا۔ میں اس کو کہنا چاہتی تھی کہ تمہارے پاس جو بنا لائٹ کے چلنے والا پنکھا ہے وہ کچھ دن کے لیے مجھے دے دو، مگر میں نہیں بول پائی۔ وہ شادی شدہ تھا، بچوں والا تھا، اس کے سر پر بھی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ محض بہن کی وجہ سے اپنی بیوی اور بچوں کو بے سکون نہیں کر سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے مگر بھائی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی، آگے میں کیا کروں؟ اگر یہ اسی طرح کرے گا تو مجھے معلوم کیسے ہوگا کہ میرا کیا بل آیا ہے۔ تھک ہار کر تیسرے دن میں نے اسے فون کیا تو محض واپسی میں اس کا ایک چھوٹا سا میسج آیا کہ 1 ہفتہ ٹھہر جاؤ، میں بل لا دوں گا، ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ میں نے اسے دوبارہ کال کی تھی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ کہنے کو میرا سسرال، میرا میکہ بہت بڑا تھا۔ میرے شوہر نے سب کا بہت خیال رکھا۔ 1 ہفتے کو ایک کا پیسہ دینا، کبھی کسی کی نوکری لگا دینا، کبھی کسی کا راشن ڈالنا اور اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی تو مگر میرے اپنے بھائیوں کے بچے اور میرے بھائیوں کے بچوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے، اور آج جب ان کی بیوی پر وقت آیا تو کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، اور میری حالت گرمی سے بدترین ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے وقت میں مچھروں کے ساتھ صحن میں لیٹ جاتی تھی، لیکن دن کا وقت کاٹنا عذاب تھا۔ 1 ہفتہ بھی بیت گیا لیکن میرے بھائی نے مجھے بجلی گھر سے بل لا کر نہیں دیا۔ میں نے اب اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ کچھ وقت اور رہ گیا ہے، یہ گزار کر میں خود ہی اپنے مسائل حل کر لوں گی، اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کر لوں گی۔ مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ انسان جب تک سہاروں کے ذریعے چلتا ہے اس کو صرف دھتکار ہی ملتی ہے، اور مجھ میں دھتکار لینے کی ہمت نہیں تھی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے اور میری آخری اور وہ وقت بھی گزر گیا جو مجھ پر گزرنا لازم تھا۔ عدت کے 4 مہینے 10 دن مکمل ہونے کے بعد میں بارگاہ الہی میں سجدہ رکھ کر بہت روئی تھی۔ اپنے دل کی ہر بھڑاس اللہ سے نکال دی تھی اور اس سے فریاد کی تھی کہ اے میرے مولا، کل سے میں اپنا قدم اپنے گھر کے دہلیز سے نکال لوں گی۔ نہ جانے کتنے مرد مجھے ٹکرائیں گے جو ہوس کی بھری نظروں سے مجھے دیکھیں گے، درندے بنیں گے، لیکن میرے مالک تو رہبر ہے، تو میرا خالق ہے، میری حفاظت فرما۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ تا حیات مخلص رہنا چاہتی ہوں۔ قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ کافی گھنٹے بھی بیت گئے۔ بیٹھ کر دعا مانگی تھی اور پھر خود کو سنبھال لیا۔ اب مجھے اپنے چہرے پر اپنے انداز میں سختی لانی ہوگی، لیکن مجھے امید تھی کہ میرا بھائی آئے گا اور عورت کا میکہ اگر کمزور ہو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور عورت کو اپنے بھائی اور اپنے باپ سے بہت مان ہوتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ عدت مکمل ہونے کے بعد بھائی یا باپ بیٹی کو لینے کے لیے آتا ہے۔ کچھ وقت اپنے گھر رک کر میں نے اس کی خاطر کرتا تھا۔ میں اسی امید میں مغرب کی نماز وغیرہ ادا کر کے دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی، کیا پتہ وہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ مغرب سے عشاء ہو گئی اور عشاء سے تہجد۔ میرے گھر کا آنگن جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ یہ آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھل گئی اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ میرا دل فجر کی نماز کے وقت بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انسان ہر تکلیف بھول جاتا ہے، ہر اس انسان کا دکھ بھول جاتا ہے جو اس کے اوپر گزارتا ہے، لیکن وہ وقت نہیں بھولتا جو اس نے اپنی تکلیف میں کاٹا ہو اور اس کے پاس کوئی موجود نہ ہو۔ مجھے تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ میرا بھائی مجھے دیکھنے نہیں آیا، مجھے تکلیف اس بات کی تھی کہ میرے بھائی کا میرے شوہر نے کتنا خیال رکھا تھا، لیکن میرے بھائی نے ایک دفعہ بھی اپنی سگی بہن کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں مانتی ہوں کہ اس کی فیملی، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، لیکن میں بھی اس کی بہن ہوں، میں بھی اس پر حق رکھتی ہوں، اور اس وقت جب میرا شوہر بھی نہ ہو، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، نجمہ اب تمہیں سب کچھ خود کرنا ہے۔ تمہارے سر کا سائیں رخصت ہو گیا، دنیا تمہیں جوتے مارے گی، مگر اب تمہیں ہر حال میں ہمت کرنی ہوگی۔ صبح کی روشنی جیسے ہی ہر سمت پھیلی تھی، میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور خاموشی سے تناول کیا۔ پھر اپنی چادر پہن کر میں سیدھا بجلی گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ 1.5 مہینے سے میرے گھر میں لائٹ نہیں تھی۔
اب مزید بغیر بجلی کے رہنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنا بل نکلوایا اور ایک طرف بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میری نظر بل پر گئی میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ بل تقریباً 3 لاکھ روپے کا تھا۔ اتنا بل میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے گھر میں نہ اے سی تھا، نہ ہی بڑا پنکھا، نہ فریج اور نہ ہی استری۔ میرے گھر میں صرف ایک پنکھا اور پانی کی موٹر تھی، گھر کے محض 3 بلب۔ پھر یہ بل اتنا کیسے آ گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں سکتیر میں رہی۔ میرے پاس 30,000 تھے اور یہ بل 3 لاکھ کا تھا۔ اتنا ناجائز بل میری آنکھ بھر آئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ مجھ پر پہلے ہی اتنی بڑی قیامت ٹوٹی اور اب ایک اور قیامت۔ میں نے اپنے آنسو کو صاف کیا تھا اور ریسپریشن کے لیے جا کر اپنی تکلیف اس کو بتائی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میں عدت میں تھی، اس لیے 4 مہینے تک بل نہیں ادا کر پائی۔ آج میں بل نکلوانے آئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ بل 3 لاکھ کا ہے۔ میرے گھر میں ایسا کوئی سامان نہیں کہ اتنا بل آئے۔ جبکہ میری بات سن کر ریسپشن پر بیٹھا آدمی بل واپس میری طرف پھینکتے ہوئے بولا، جو بھی بات کرنی ہے فیضان بھائی یا ساجد بھائی سے کرنا، ابھی فی الحال آپ جاؤ۔ میں بولی، یہ دونوں کب آئیں گے؟ کوئی وقت بتا دیں خدا کے لیے، میں بہت کمزور ہوں اور مجبور ہوں۔ میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بھائی، میں کس کے ساتھ نہیں آئی، مجھے اپنے سب کام خود ہی کرنے ہیں۔ پہلے شوہر تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ میری بات سن کر وہ بولا، دیکھو بی بی، یہاں پر کوئی عورتیں آتی ہیں اور اپنے مسائل بتاتی ہیں، لیکن اب ہم ان کے باپ بن کر ان کے یہ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں نے کہہ دیا ہے فیضان بھائی یا ساجد بھائی سے ملاقات کریں، ان کو اپنا مسئلہ بتائیں، اس کے بعد ہی آپ کا مسئلہ آگے جا کر حل ہوگا۔ اور مجھے نہیں پتا وہ دونوں کب آئیں گے، کیونکہ ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ بڑے افسران میں ان کے پاس ضابطہ، آپ جاؤ، مجھے دوسرے بندے کو بھی دیکھنا ہے۔ جبکہ میں خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ میں نے حالانکہ اپنی ہر پریشانی بتائی، اس کے باوجود ایسا رویہ۔ آپ سے پہلے میں نے کبھی بھی بجلی گھر یا بھی کسی محکمے میں نہیں گئی تھی۔ یہ تمام تر کام میرے شوہر ہی کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے رانی بنا کر رکھا۔ ہر سکھ مجھے میرے گھر کے 4 دیواری میں ملا۔ میں کسی بھی چیز کے لیے گھر سے باہر نہیں گئی، سبزی ہو، راشن ہو، اور پہلے سے ہی میرا پورا کر دیتے۔ لیکن آج اس جگہ پر کھڑے ہو کر مجھے اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ میں دکھی دل کے ساتھ باہر آ گئی، کیونکہ ابھی فی الحال نہ وہاں پر ساجد بھائی موجود تھے اور نہ ہی فیضان بھائی۔ یہ دونوں کون تھے میں نہیں جانتی تھی۔ دوپہر بھی ہو گئی تھی اور مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے گھر کی طرف ہی قدم بڑھا دیے تھے۔ میں دروازے کے پاس پہنچی، میری بہن کھڑی دروازہ بجا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ میں نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اس کو آج نہیں، اس کا کل آنا چاہیے تھا۔ کل میرا بہت دل ٹوٹا تھا، آج آ کر وہ کیوں میرے زخموں کو تازہ کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں بولا تھا، بس آہستہ سے اسے الگ کیا تھا اور دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پہلے تیرا شوہر مر گیا اور اب میرے شوہر کی نوکری چلی گئی۔ اگر ابھی قاسم بھائی زندہ ہوتے وہ میرے شوہر کے لیے نوکری لگا دیتے، پچھلی بھی انہی کی بدولت لگی تھی۔ میں تھوڑا حیران ہوئی اور فوراً بولی، کیوں تمہارے شوہر کی نوکری کیوں چلی گئی؟ وہ تو بہت ہی کام کا بندہ تھا۔ اور بولی، اس کو چوری کا الزام لگایا گیا ہے، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ اب تو بتاؤ وہ چوری کیوں کریں گے؟ آج تک انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، یہ ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب دیکھو وہ کام دھندے سے بیٹھ گئے ہیں۔ تم تو جانتی ہو ان کا کام روز کا ہے، روز جاتے ہیں، روز کما کر لاتے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میں تمہارے پاس ایک چھوٹی سی امید لے کر آئی ہوں، میری امید مت توڑنا۔ میں بولی، کہو کیا بات ہے؟ میں سمجھ تو گئی تھی، لیکن میں نے بھی ابھی احتیاطاً پوچھا تھا کہ کیا بتا، اس میں غیرت آ جائے اور وہ یہ جملہ ادا نہ کرے جو میں سوچ رہی ہوں۔ لیکن میری بہن نے وہ جملہ ادا کر دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، میں واپس کر دوں گی۔ اور کیا قاسم بھائی کی طرح تمہاری کوئی جان پہچان یا تم کسی سے بات کر سکتی ہو؟ اپنے شوہر کا حوالہ دے کر تمہارا بہنوئی گھر بیٹھ گیا ہے، تم جانتی ہو ہمارا کوئی کرنے والا نہیں۔ میں نے اپنی بہن کے حیران ہو کر دیکھا۔ ایک بہن اپنی بہن کا درد سمجھتی ہے، مگر میری بہن تو الٹا مجھ سے ہی پیسے مانگ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو تمہارے بہنوئی کبھی بھی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، پھر میرا ان کے دوست احباب سے رابطہ کیسے ہوگا؟ جو موبائل ان کا تھا جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور انہیں اسپتال لے گئے،
کسی کمبخت نے ان کا موبائل بھی چوری کر لیا۔ ہماری ذاتی تصاویر، سارے نمبر، کچھ ضروری کاغذات سب ان کے موبائل میں تھے، مگر اب بدقسمتی سے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں خود نوکری کرنے کا سوچ رہی ہوں، لیکن اب مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے نوکری کہاں سے شروع کرنی ہوگی۔ اور ایک بات کہوں، اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ میں بولی، مجھے افسوس ہے کہ تم آج مجھ سے پیسے مانگنے آئی ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ شوہر ہے نہ کوئی اور ساتھی۔ بات سن کر وہ بولی، آپ میری بڑی بہن ہیں، میں آپ سے اپنی تکلیف بول سکتی ہوں، یہ میرا حق ہے۔ میں نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بڑی بہن بے بس ہو جائے تو اس کے پاس سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھی تھی اور میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ میرا دل ہر شے سے اچاٹ گیا۔ مجھے پہلے ہی بجلی کے بل کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ ساجد اور فیضان، یہ دونوں نام میرے ذہن میں بار بار تکرار کر رہے تھے۔ کسی ایک سے مجھے ملنا تھا اور اپنی پریشانی ان کے سامنے پیش کرنی تھی۔ نہ جانے میرا بل کم ہوگا یا نہیں، یہی خیال مجھے ستائے جا رہا تھا۔ میری بہن تھوڑی دیر بعد چلی گئی۔ میں نے اسے چائے پلانے کے لیے اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے، لیکن شاید اسے میرا انداز اچھا نہیں لگا۔ اب مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے میرا انداز برا لگے یا ابھی اچھا لگوں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ جو انسان میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ تھا، وہ تحفہ مجھ سے چھن گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن بیت گیا تھا۔ اگلے دن میں ایک بار پھر اللہ کا نام لے کر بجلی گھر پہنچ گئی اور ان دونوں آدمیوں کا بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ یہ بڑے افسران کبھی وقت پر مل جائیں، ایسا ممکن کب ہے؟ ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ بس میری ملاقات ہو جائے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ ملاقات کتنی ظالم ثابت ہونے والی ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ٹھیک 2 بجے فیضان کی آواز گونجی تھی۔ سب لوگ ایک آدمی سے سلام کر رہے تھے اور اسے فیضان بھائی کہہ کر پکار رہے تھے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن انداز سے علم ہو گیا تھا کہ وہ کافی بڑے عہدے پر لگا ہوا ہے۔ لوگ فوراً ہی اس کی طرف لپک رہے تھے۔ کئی لوگوں کے مسائل تھے، میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی تھی۔ بھاگنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا تھا، مجھے تھوڑا انتظار کرنا ہی تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس افسر کا خالی نظر آیا تھا۔ میں اب اللہ کا نام لے کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے افسر کے پاس پہنچ گئی۔ دروازے پر دستک دی۔ میری پہلی دستک پر ہی مجھے اندر سے اجازت مل گئی۔ دل پریشان ہو رہا تھا، نہ جانے اندر کس طرح برتاؤ کیا جائے گا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، اور اسی یقین کے سہارے میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آدمی لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ میں نے اس سے سلام کیا اور الف سے یہ تک ساری کہانی بتا دی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کا کام کروں گا، آپ کا یہ 3 لاکھ کا بل 3,000 کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں فوراً بولی، آپ کو جو شرط ہے مجھے منظور ہے۔ اس وقت میں بہت پریشان ہوں، نہ میرے پاس نوکری ہے نہ کوئی سربراہ، میں کہاں سے اتنا ناجائز بل ادا کروں گی؟ میری بات سن کر وہ بولے، دیکھو بی بی، کورٹ جاؤ گی، وہاں پر کوئی تمہارا خوب پیسہ ضائع کروائے گا، مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اگر چاہتی ہو کہ مسئلے کا حل آج کے آج ہی نکل آئے اور تمہارا یہ بل کم ہو جائے تو مجھے خوش کرنا پڑے گا۔ اس کی بات میں نے حیران ہو کر سنی۔ وہ مزید بولا، میری شادی ہوئی تھی لیکن بیوی چھوڑ کر چلی گئی تھی، کئی سال ہو چکے ہیں میں بغیر بیوی کے ہوں۔ اب اگر تم میری بیوی کا کردار ادا کر دو تو بدلے میں تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، نوکری بھی ملے گی اور یہ بل بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرا خون جما دیا ہو، میرے قدموں کو زنجیر کر دیا ہو۔ اتنی گھٹیا بات وہ بھی عدت کے 2 دن بعد ہی مجھے سننے کو ملی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جس سے میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا ہو۔ ایک عورت جو 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتی تھی، اپنے شوہر میں قید رہ کر خوش رہی تھی، اپنے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی تھی، انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی، آج اس شوہر کے بغیر مجھے اتنا گھٹیا بات سننے کو ملی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں جس کی عدت کو ختم ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، اور آپ مجھے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ خوف خدا ہے یا نہیں آپ کو آپ کے اندر؟ وہ بولا، میرے انداز ذرا بھی رحم، اب تمہیں میں اتنی بڑی آفر کر چکا ہوں، اگر تم باہر جاؤ گی، لوگوں کو بتاؤ گی تو میری عزت خراب ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہ ابھی تمہیں فیصلہ لینا ہوگا، یا تو میری آفر قبول کر لو، مجھے خوش کرو، یا پھر میں تمہارے 3 لاکھ کے بل کو ابھی کے ابھی 10 لاکھ کا کر دوں گا۔
تمہاری بجلی کبھی بھی اس گھر میں بحال نہیں ہوگی، بلکہ گیس کی لائن بھی وہاں سے ختم کروا دوں گا اور پانی کا بھی نظام ختم ہوگا۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جیسے میں اس کو جانتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو خیال میرے دماغ میں آیا تھا اس خیال کے مطابق یہ وہ انسان نہیں تھا، وہ انسان اتنا گھٹیا نہیں تھا۔ میں سرنفی میں ہلا کر بولا، خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم جیسے میرے ساتھ کر رہے ہو، اللہ ہر بیوہ عورت کو تکلیف سنتا ہے، اس کی تکلیف کا حل نکالتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ اگر آج تم میرے ساتھ غلط کرو گے تو میرا رب تمہیں معاف نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا جو تم دیکھتے رہو گے۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو، لیکن اب اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بات سن کر میرا دماغ بالکل کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ کیا واقعی ہی میری زندگی اب اس غلیظ آدمی کے ہاتھوں برباد ہوگی؟ میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالات آئے جب اچانک میں نے کچھ سوچ کر اپنی فائل نکالی تھی، اور اس میں وہ دستاویزات تھے جو ڈھونڈنے لگی۔ ایک دفعہ میرے شوہر نے مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ کبھی بھی اگر میرا اور تمہارا ساتھ چھوٹ جائے تو اس دستاویز کا استعمال کرنا، لیکن اچانک میرے ہاتھ میں وہ تصویر آ گئی جس کا میرے ذہن گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری نظر جیسے ہی اس تصویر پر گئی، ایسا لگتا تھا کہ جسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، یعنی یہ وہ شخص تھا جسے دیکھتے ہی میں پہچان گئی تھی۔ میں حیران تھی، میرا شوہر جس انسان کی اتنی تعریف کرتا تھا یہ درندہ تھا۔ کچھ لمحے کے لیے میں بالکل اپنی جگہ پر تھم گئی اور وہ آدمی دوبارہ بولا، کیا بات ہے، کیا نکال رہی ہو اپنی فائل سے؟ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کو مضبوطی سے تھاما۔ دل کے اندر ایک عجیب سا شور اٹھ رہا تھا، مگر چہرے پر میں نے وہی خاموشی اوڑھ لی جو پچھلے کئی مہینوں سے میری عادت بن چکی تھی۔ وہ آدمی مسلسل مجھے گھورا تھا جسے میری خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آہستہ سے فائل کھولی تھی، انگلیاں ایک ایک کاغذ پر رکی، جیسے ہر صفحہ مجھے میرے شوہر کی آواز سنا رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بھر آئی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اب نہیں۔ میں نے پہلا کاغذ نکالا اور اس کے سامنے بھی اس پر رکھ دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے اسے یقین ہو کہ یہ سب فضول ہے۔ وہ بولا، کیا ہے یہ؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ دوسرا کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی مسکراہٹ تھوڑی تھم گئی۔ اس نے کاغذ کو غور سے دیکھا، پھر تیسرا صفحہ میں نے نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ اس بار اس کی انگلیاں کاغذ کو چھوتے رکی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی گھبراہٹ آئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ میٹر عام نہیں ہے۔ میری آواز بہت ہلکی تھی، مگر اس میں ایک وزن تھا جو شاید اسے سنائی دے۔ اس نے فوراً کاغذ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اس کی نظر الفاظ پر گئی، چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ اس کی پیشانی پہ پسینے نمودار ہوئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر اگلا صفحہ پلٹا۔ اس کی سانسیں اب بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ میں وہی ہوں جسے وہ کچھ دیر پہلے کمزور سمجھ رہا تھا۔ میں نے بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھا تھا اور کہا، میرے شوہر نے اپنی زندگی میں یہ سب سنبھال کر رکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وقت آئے تو استعمال کرنا۔ میں نے آخری کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے جیسے ہی وہ پڑھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کرسی پر سیدھا بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی کمر جیسے جھک گئی ہو۔ وہ اب پہلے جیسا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز بدل گئی اور وہ بولا، تم یہ کہاں سے لائی ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کہا کہ جہاں سے تم جیسے لوگوں کا حساب شروع ہوتا ہے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے دیواریں بھی اسے دیکھ رہی ہوں۔ وہ بولا، دیکھو، بات کو سمجھو، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں فوراً بولی، غلط فہمی مجھے نہیں ہوئی، تمہیں ہوئی ہے۔ جب تم نے مجھے اکیلا سمجھا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے فائل بند کی اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی اور کہا، اب تم فیصلہ کرو یا میں کروں؟ اس نے فوراً کہا، نہیں نہیں، آپ بیٹھے، میں ابھی آپ کا مسئلہ حل کرواتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ غرور تھا جو نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا۔ وہ ایک دم بدل چکا تھا۔ میں نے پہلی بار سکون کی سانس لی، مگر اندر کہیں درد ابھی بھی زندہ تھے۔ وہ فائل عام فائل نہیں تھی۔ میرے شوہر کوئی عام انسان نہیں تھے۔ ہم بظاہر بہت غریب لوگ تھے، نہ گھر میں کوئی ضرورت کا سامان تھا اور نہ ہی جیب میں اتنا پیسہ، لیکن میرے شوہر کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ یہ گاؤں ذات معمولی کاغذات نہیں تھے۔ میرے شوہر ایک سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ وہ ایسے لوگوں کے خلاف ہی کام کرتے تھے جو بڑے محکموں میں بیٹھ کر کرپشن کرتے تھے۔
اس کاغذ میں میرے شوہر کی پوری ڈیٹیل لکھی تھی۔ اس میں وہ نمبر موجود تھے جن پر اگر میں ایک کال کر کے صرف اتنا بتا دیتی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا اور میں کس کی بیوی ہوں، وہ آدمی کھڑکھڑا معطل ہو جاتا۔ اس جیل کے بھی ہو سکتا تھا، اور میں مانتی ہوں کہ میرے خاندان میں میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، لیکن میرا شوہر مرنے سے پہلے ہی مجھے بہت کچھ دے گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ میں کسی کے سامنے بھی اپنا آپ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ فوراً ہی میرے کام میں لگ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے 3 لاکھ کا بل 3,000 کا ہو گیا۔ چونکہ وہ ناجائز بل تھا اور مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا تھا، اس نے جب میرے ہاتھ میں بل تھمایا، اسے دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ کیا تم قاسم کو جانتے ہو؟ وہ بولا، قاسم صاحب جن کے بھی آپ نے کاغذ دیے، میں ان کو جانتا ہوں، لیکن کاغذ سے مجھے اندازہ ہو گیا یہ صاحب کون تھے۔ میں بولی، قاسم کو جانتے ہو؟ اس دفعہ میری آواز تھوڑی بلند ہوئی۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ میں بولی، کچھ دیر بیٹھ کر سوچو، اگر تمہیں قاسم مبین یاد آ جائے تو اس کے گھر آنا، وہاں بیٹھ کر تم سے بات کروں گی۔ یہ کہہ کر میں اس محکمے سے نکل گئی۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ابھی بھی مسئلہ باقی تھا۔ میں اس انسان کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ میں بیوہ ضرور ہوئی تھی، لیکن میرے اندر ہمت ختم نہیں ہوئی۔ 4 مہینے 10 دن میرے لیے معمولی نہیں تھے۔ اس وقت نے مجھے بہت مضبوط کیا۔ یہ وقت میں نے اکیلے تنہا گھر میں گزارا۔ جس طرح میں سامان منگواتی تھی، اپنا پیٹ پالتی تھی، یہ وقت میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ انسان اپنی خوشیاں پھر بھول جاتا ہے، لیکن اپنا غم کبھی نہیں بھولتا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کمزوری کو اپنی طاقت بنانا چاہتی تھی۔ میں گھر لوٹ آئی تھی۔ آج مجھے پہلی کامیابی مل گئی تھی۔ میں نے ایک بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا۔ وقت کی رفتار کبھی نہ تھمی تھی، نہ تھم پائے گی۔ مجھے اس سب انسان کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے بولا تھا کہ وہ مجھے نوکری دے سکتا ہے، لیکن بدلے میں مجھے غلط کام کرنا ہے۔ لیکن اب میرے پاس ایک ایسا کاغذ موجود تھا جس کے ذریعے میں سب کچھ حاصل کر سکتی تھی۔ بس مجھے اب اپنا دماغ استعمال کرنا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رات کے 8 بجے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے معلوم تھا وہ انسان قاسم مبین کا نام سن کر پہچان گئے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا بھائی تھا، یعنی میرا دیور اور میری ساس کا رضائی بیٹا۔ اس کی تصویر میرے ڈاکومنٹس کی فائل میں موجود تھی۔ جب ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے پہچان لیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دروازہ کھولا تو وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی، یقیناً اس کی ماں ہوگی۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ اندر آتے ہی اس عورت نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے بھی بنا اعتراض کے انہیں گلے لگایا، کیونکہ وہ بہت ہی بزرگ خاتون تھی، اور وہ میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی، تم قاسم کی بیوی ہو؟ اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ تمہاری عدت بھی ہو گئی، اتنا وقت ہو گیا میرے قاسم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بنا کچھ بھی کہے صرف سر ہلایا۔ وہ بولی، بیٹا مجھے علم نہیں تھا، ورنہ میں لازم آتی۔ قاسم ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارا گھر چل رہا ہے۔ میرا بیٹا نوکری پر بیٹھا ہے۔ جو مصیبت اس پر آئی تھی، اگر قاسم ہمارا ساتھ نہ دیتا تو آج میرا فیضان صحیح سلامت تمہارے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے میری ہمت کا پھل نظر آ رہا ہے۔ میں نے فیضان کو دیکھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ قاسم بھائی کی بیوی ہیں۔ مجھے لگا کہ آپ کوئی معمولی عورت ہے۔ مجھے معاف کر دیں، سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے بھی اس کے انتقال کی خبر نہیں ملی۔ اگر مجھے ملتی میں ضرور ان کے انتقال میں شامل ہوتا۔ آپ کیوں کیسی ہیں؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آپ نہیں جانتی قاسم بھائی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں ان کا رضائی بھائی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بولی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ دونوں ماں بیٹے میری شکل دیکھنے لگے۔ میں بولی، مجھے معلوم ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اور مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی چاہیے۔ بولو، کرو گے مجھ سے شادی؟ قاسم نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھے سب پتا ہے۔ اس کی بدولت آج تم اتنے بڑے محکمے میں نوکری کر رہے ہو۔ اسی کی بدولت تمہاری ماں کی کڈنی کا علاج ہوا۔ اسی کی بدولت تمہارے گھر بنا۔ اب اگر اس کی بیوی تم سے مدد مانگ رہی ہے تو کیا تم میری مدد کرو گے، مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ ارادہ میں نے بے اختیار کیا، اور وہ بھی فیضان کی ماں کو دیکھ کر۔ وہ عورت مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر آگے بڑھ کر بولی، ہاں میرا بیٹا،
تم سے شادی ضرور کرے گا، کیونکہ قاسم ہم سب کے لیے بہت کچھ اہم تھا۔ اگر اس کی بیوی کی ضرورت ہے تو میرا بیٹا تم سے شادی کرے گا۔ فیضان کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا، یقیناً وہ میری باتوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے جو اس کے ساتھ دفتر میں کیا تھا، کوئی بھی ہو وہ پریشان ضرور ہوگا۔ اس کی ماں نے حامی بھر لی۔ وہ دونوں کافی دیر تک میرے گھر بیٹھے رہے اور پھر چلے گئے۔ نکاح کی تاریخ 1 ہفتے بعد کی رکھی گئی۔ میں مطمئن تھی، ہاں تھوڑی بہت گھبرائی تھی۔ فیضان شادی شدہ نہیں ہے اور میں ایک شادی شدہ تھی۔ 10 سال میں نے ایک آدمی کے ساتھ گزارے ہیں، کہیں اس کو شادی کے بعد کہیں مسائل نہ ہو، میرے لیے مشکل نہ ہو۔ لیکن عدت کے 2 دن بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے شوہر کی ضرورت ہے۔ میں بغیر ساتھی کے اس دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ اکثر میرے شوہر مجھے کہتے تھے کہ اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ اور ان کو ہمیشہ ڈانٹ کر خاموش کرواتی تھی کہ خدا نہ کرے آپ میرے جانے سے پہلے جائیں، آپ سے پہلے میں مر جاؤں۔ اور وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، تم دیکھنا میں رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے خاندان کے مرد زیادہ نہیں جی پاتے۔ ان کی یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی، اور آج ان کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہو گئی۔ اگلے ہی ہفتے فیضان اور اس کے خاندان والے نکاح لینے کے لیے آ گئے۔ کئی لوگوں کا منہ بنا ہوا تھا، کئی خوش تھے اور کئی لوگ اداس۔ قاسم کی موت نے سب کو ہی پریشان کیا تھا۔ میں حیران تھی کہ قاسم فیضان کے پورے خاندان کو جانتے تھے۔ نکاح بہت ہی طریقے سے ہوا تھا، میرے گھر سے کوئی شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ میں نے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا نکاح کے بعد وہ لوگ مجھ سے ضرور سوال کریں گے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب لوگوں نے میری دکھ میں میرا ساتھ نہیں دیا تھا، میں انہیں اپنی خوشی میں کیوں شامل کروں؟ نکاح کے بعد فیضان کی ماں نے مجھے ساتھ چلنے کے لیے بولا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ ابھی فی الحال میں رخصتی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر فیضان نے بھی منع کر دیا تھا کہ میں آپ کو یہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ میرے نکاح میں ہیں، میری بیوی ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی میرے لیے مشکل ثابت ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ فیضان نے مجھ سے معافی مانگی تھی اپنے اس رویے کی جو اس نے بجلی گھر میں میرے ساتھ کی تھی۔ اسے سچے دل سے معاف کر دیا کیونکہ وہ اب میرا شوہر تھا۔ ہم دونوں نے ازدواجی تعلقات شروع کر دیے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شروعات کے دنوں میں مجھے اس خاندان کو سمجھنے میں بہت پریشانی ہوئی تھی۔ وہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلنے لگا سسرال کیا ہوتا ہے، لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ قاسم نے شروعات سے ہی مجھے الگ رکھا تھا، لیکن فیضان اپنی ماں، بہن اور بھائی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ 10 سال میں قاسم کے نکاح میں رہی تھی، مجھے اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی، لیکن فیضان کے نکاح میں جاتے ہی پہلے مہینے اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بنا دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اچانک ہی میری زندگی میں بہار آئی ہوں۔ میں نے خواب میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ماں بن پاؤں گی۔ اتنی بڑی خوشی میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر قاسم کو بہت یاد کیا تھا۔ کاش میں قاسم کے بچے کی ماں بنتی، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ فیضان میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے ان کو اولاد کی خوشی نصیب کی اور ان کا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ ہاں، مجھے اکثر اس پر شک ہوتا کہیں وہ آج بھی کسی لڑکی کو ہراساں تو نہیں کرتا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس میں بہت سی تبدیلی آ گئی اور میں چاہتی تھی کہ وہ تبدیلیاں تا حیات قائم رہے۔ میرے گھر والوں نے ایک بار پھر مجھ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی کیونکہ فیضان بھی ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے بعد بھی کافی مالیت تھی، وہ ان لوگوں کے کام آ سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ جب مجھے ان لوگوں کی ضرورت تھی تب وہ لوگ میرے کام نہیں آئے، ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ میری خوشیوں کے دنوں میں رہ کر میرے سابقہ شوہر سے فائدے اٹھائے، اور اب جب مجھے ان کی ضرورت تھی تب کسی نے میرے فائدے میں کوئی نہیں ساتھ دیا۔ میں اب ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی جس میں صرف میں ان کے کام آؤں اور وہ میرے کام نہ آئیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ خود غرضی ہے۔ حسن اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھلے کوئی کیسا بھی کرے لیکن آپ اچھا برتاؤ کریں، لیکن مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے۔ میں نے 10 سال بہت کچھ کیا، سب کے رویوں کو دیکھا، اور اب میں صرف اور صرف اپنے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں اور اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ میری طرح مت کریں، لیکن ہاں، اگر کوئی آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ بھی اپنے اچھے وقت کا اسے ساتھی نہ بنائیں، اسی میں بہتری ہے۔ ناظرین،
آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔